اب اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے کئی اسباب سبب ہوتے ہیں. ایک سبب تو کسی اللہ تعالیٰ کے اپنے سے زیادہ مقرب بندے کی بارگاہ میں بے ادبی کا ارتکاب کر بیٹھنا ہے. جیسے کہ یہ صحیح مستند روایات کے ساتھ یہ بات منقول ہے کہ جب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد شریف میں ممبر پر بیٹھ کر یوں کہا تھا کہ قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. تو کچھ ایسے بھی تھے اولیاء کرام کہ جنہوں نے گردن خم کرنے سے انکار کر دیا اور آپ کی اس تصرف کو یا آپ کے اس مرتبے کو ماننے سے انکار کیا. تو یہ روایات نقل کی گئی ہیں کہ ان سب کی ولایت سلب کر لی گئی تھی، انہیں غیر ولی کر دیا گیا تھا. دوسرا، یہ علم عقائد کی کتابوں میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر کوئی ولی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے اور لگاتار کرتا رہے، یعنی 2-3 دفعہ کرے پھر توبہ نہ کرے، یا صغیرہ گناہوں پہ اصرار کرے، اصرار کا مطلب یہ کہ بغیر توبہ کیے کرتے چلے جائے، اس پہ دلیر بن جائے، تو اب اللہ تبارک و تعالی اس کی ولایت کو سلب فرما لیتا ہے. تو بے ادبی کا ارتکاب یا گناہوں پر اصرار، یہ چیز انسان کی ولایت کو سلب کروا لیتی ہے. اچھا، معرفت کی روح سے ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب کوئی ولی ہو تو اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، بیعت کرنا ضروری ہوتا ہے. تو کیا یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کسی ولی کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ضروری ہوا کرتا ہے؟ دیکھیں، ضروری کا مطلب اگر فرض یا واجب ہے تو یہ بات تو نہیں ہے کہ فرض یا واجب ہے کہ ہم کسی ولی کی بیعت لازم کریں، لیکن ہاں یہ مستحب طریقہ ضرور ہے، افضل طریقہ ضرور ہے. جیسے کہ میں نے کئی پروگرامز میں یہ بات عرض کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلنے کا حکم ارشاد فرمایا، باقاعدہ دعا ہم پر واجب کر دی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کو دیکھ لیں، سرکار نے خود صحابہ کرام سے بیعت لی ہے. ایک بیعت اسلام ہوتی تھی جس میں سرکار ان کو اسلام میں داخل فرماتے تھے، یعنی وعدہ لیتے تھے اسلام کا. دوسرا بیعت یعنی وعدے مختلف گناہوں چھوڑنے کے لیا کرتے تھے، جیسے عورتوں سے شرک میں مبتلا نہ ہونے کا وعدہ لیا، اپنے شوہروں کی نافرمانی نہ کرنے کا وعدہ. اور بیعت رضوان تو بڑی مشہور ہے کہ نبی کریم نے لڑتے لڑتے مر جانے کے اوپر باقاعدہ بیعت لی تھی. تو یہ سلسلہ پھر صحابہ کرام میں بھی جاری رہا، پھر ان کے بعد تابعین میں، تبع تابعین میں، حتیٰ کہ آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. تو چونکہ تمام اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں میں طریقہ جاری و ساری ہے اور تمام انعام یافتہ بندے ایک دوسرے سے بیعت کرتے رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انعام یافتہ بندوں کا طریقہ ہے اور اسی طریقے پہ چلنے کے لیے اللہ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے. اور یقیناً اسی طریقے میں برکات بھی ہوں گی اور شیطان سے نجات اور شیطان کی گرفتی کمزوری کے اسباب بھی ہوں گے. لہٰذا اس اعتبار سے ہمیں ضرور کسی نہ کسی کامل ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیے، بیعت کرنا چاہیے. بیعت دراصل ایک وعدہ ہوتا ہے، ہم پہلے اللہ تعالیٰ سے بہت سے وعدے کر چکے ہیں، لیکن جب ہم کسی شخص کو اپنے اوپر نگہبان مقرر کرتے ہیں، ہم اس سے وعدہ کرتے ہیں، تو اب جو روحانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجات اس ولی کو عطا فرمائے، اس درجات کی برکت سے وہ ولی ہماری حفاظت کرتا ہے، شیطان کا دباؤ کم ہو جاتا ہے، نفس کا دباؤ کم ہوتا ہے، توبہ کی توفیق ملتی ہے. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ انسان کو موت کے وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب شیطان اپنی پوری قوت کے ساتھ انسان کے ایمان پر حملہ آور ہوتا ہے، اس وقت اس ولی کا باطنی تصرف اکثر نفس و شیطان کی قید سے انسان کو بچاتا ہے اور انسان حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اچھا، اب آپ نے بیعت کے حوالے سے گفتگو کی، تو یہ فرمائیے کہ کسی ولی سے اگر ہم بیعت ہونا چاہتے ہیں تو اس بیعت کے ہونے کے لیے کوئی خاص صفت کا ہونا اس ولی میں ضروری ہے یا اس شخص میں ضروری ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ کہ ولی کے بارے میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان تو ہوتا نہیں کہ یہ میرا ولی ہے، لہذا ہمارا حسن ظن ہی ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہوں گے. کیونکہ جب ہم کسی شخص کے ظاہر و باطن کو بالکل شریعت کے مطابق دیکھتے ہیں تو عقیدت اور محبت میں اسے درجہ ولایت پر فائز کر دیتے ہیں کہ جی اللہ کے ولی ہیں. ویسے تو ماشاء اللہ سبحان اللہ. اب یہ کہ چونکہ ہم نے ان کو ولی کہا ہے تو ضروری تو نہیں کہ وہ ولی بھی ہوں، تو اس لیے علماء کرام نے 4 قسم کی شرطیں رکھی ہیں کہ جس سے بھی انسان بیعت ہونا چاہے، جس سے سلسلہ عقیدت قائم رکھنا چاہے، اسے ان 4 چیزوں کو اس شخص کے اندر تلاش کرنا ہوگا. اگر 4 چیزیں حاصل ہو جائیں تو اس کے دامن سے وابستگی سعادت کی بات ہے، ورنہ بچنا چاہیے. ان میں سے نمبر 1 یہ، پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی، ان سے آگے خلافت منتقل ہوتی رہی، پھر تابعین نے اسی طرح پہلے تو خلافت
وہ اس اعتبار سے تھی جو حکومتی اعتبار سے ہے، اور ایک طریقت کے اندر خلافت ہوتی ہے کہ اپنا خلیفہ بنا کر انہیں مرید بنانے کی اجازت دینا. یہ سلسلہ چلتا چلا آیا تو اکابرین اسلام نے جس سرکار نے جس کو خلافت دی انہوں نے آگے خلافت دی، انہوں نے آگے خلافت دی، انہوں نے آگے خلافت دی، ان تمام بزرگوں کے نام کو لکھ کے ایک سلسلہ بنا دیا. اسے شجرہ کہہ دیا جاتا ہے. شجرۃ معنی درخت ہوتا ہے، تو گویا کہ درخت کی یہ شاخیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتی ہیں. تو اب سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ جو شجرہ ان بزرگ کے بارے میں لکھا ہوا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہونا چاہیے، درمیان میں کوئی بزرگ غائب نہ ہو. لیکن یہ ہر ایک چیک نہیں کر سکتا، یہ تو وہی جان سکتا ہے جو اس سلسلے کو پورے کو جانتا ہوگا. بہرحال یہ ایک شرط یہ ہو گئی کہ شجرہ متصل ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ وہ صحیح العقیدہ ہو، ان کے عقائد میں فساد نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گستاخی کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کرنا، یا آپ کو آخری نبی تسلیم نہ کرنا، یا عام مومنین کو مشرک اور کافر قرار دینا، اس قسم کے امور کے اندر اگر وہ مبتلا ہے تو وہ صحیح العقیدہ نہیں ہے. یہ شرط اس میں مفقود ہے، وہ ولایت کے یا بیعت کے قابل نہیں ہے. عقیدے اگر درست ہیں، عقائد مسلمانوں کی طرح ہیں بالکل، تو یہ دوسری شرط ان میں پوری ہو جائے گی. تیسرا یہ کہ وہ صاحب علم بھی ہو، اور علم کی وہی مقدار ہے جو ابھی میں نے عرض کی کہ عقائد بھی اپنے جانتے ہوں، علم شریعت یعنی دینی مسائل کا علم بھی ان کے پاس موجود ہو، اور علم باطن بھی ان کو حاصل ہو، یہ ضروری ہے. اور چوتھی اور آخری شرط کہ وہ کوئی اعلانیہ گناہ نہ کرتے ہوں. اگر پوشیدہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ہمیں جستجو کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہمیں معلوم ہے. ہم ظاہر کو دیکھیں گے، اگر وہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں اعلانیہ طور پہ مستقل جاری و ساری ہیں تو پھر وہ شخص ولایت کے نہ ولی ہے اور نہ وہ بیعت کے قابل ہے. تو چار چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں: ایک شجرہ متصل ہو، دوسرا صحیح العقیدہ ہو، تیسرا احکام شرعیہ جانتے ہوں، اور چوتھا کوئی بھی گناہ اعلانیہ نہ کرتے ہوں. جب یہ چار شرطیں کسی میں پائی جائیں تو وہ قابل بیعت ہیں، وہ یقیناً اللہ کے ولی ہوں گے. ہمارا حسن ظن کہتا ہے یقیناً اللہ کے ولی ہوں گے، اور ان سے سلسلہ بیعت قائم کرنا بہت افضل اور اعلیٰ ہے. اچھا، ہر مسلمان کو کیا بیعت کرنی چاہیے، یا ہر مسلمان کو کسی ولی کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جانا چاہیے، یا اس کا دست جو ہے اپنے پیٹھ پہ رکھوانا چاہیے؟ مطلب جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ مستحب ہے کہ ہر مسلمان عاقل بالغ چاہے مرد ہو عورت ہو، اس کو چاہیے کہ کسی نہ کسی اللہ کے ولی سے، اللہ کے نیک بندے سے قرب اور نسبت حاصل کر لیں. کیونکہ دنیاوی قانون کے مطابق آپ یہ دیکھیے، اگر آپ کے کوئی بہت ہی قریبی دوست آئیں اور ان کا بچہ ان کے ساتھ ہو تو دوست کی محبت کی نسبت سے آپ کو اس بچے پہ بھی پیار آئے گا. یا کوئی ایک دوست کے ساتھ آپ کے کوئی اجنبی شخص آ گیا تو آپ اس سے بھی اسی پرتپاک طریقے سے ملیں گے جیسے اپنے دوست سے مل رہے ہیں، کیونکہ اس کو قرب حاصل ہے. تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی ولی کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت اس ولی پر پڑ رہی ہے وہ ساتھ رہنے والوں کو محروم نہیں کرتی ہے. توسل سے جو اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے انہیں بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اس لیے قرب حاصل کرنا بہت افضل ہے. اچھا، آپ آتے ہیں ایک بڑے خوبصورت سوال کی جانب کہ کیا اولیاء کرام کو ایصال ثواب کیا جا